Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، انشاءاللہ چند ہی دن باقی ہے رمضان مبارک میں. انشاءاللہ چند روز کے بعد جو ہے ہم رمضان مبارک میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک نصیب فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. ناظرین کرام، رمضان مبارک سے پہلے ہم کو کچھ کام کرنے ہیں. وہ کیا کام کرنے ہیں؟ دنیاوی کام بھی کرنا ہے اور دینی کام بھی کرنا ہے. رمضان سے پہلے ہم کو کوئی چیز ڈھونڈنی ہے. وہ کیا ڈھونڈنا ہے، وہ کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آج میں آپ کو انشاءاللہ بتانے والا ہوں. اگر آپ میری بات پوری سنیں گے، یہ پروگرام اگر پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ناظرین کرام، رمضان مبارک سے پہلے سب سے پہلے تو ہم کو جو ہے اپنی تیاریاں، جو رمضان کی جو تیاریاں ہیں، جو بھی خریدی فروخت ہے وہ مکمل کر لینی ہے، وہ ہم کو کمپلیٹ کر لینی ہے. اس کے بعد ہم کو جتنے بھی جو بھی ہمارے افراد خاندان سے جن سے بھی ملاقاتیں ہم کو کرنی ہے وہ بھی ہم پہلے ہی کر لیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. جو بھی ہم کو خریدنا ہے، جیسے کہ کپڑے خریدنا ہو یا چپل، یا جس کی جو جیسی ضرورت ہے، جو بھی جس چیز کا تقاضا ہے جس انسان کو، وہ ان ساری چیزوں سے فارغ ہو جائے. وہ ان ساری چیزوں سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ایک دم اللہ کے حوالے کرنا ہے. ہم کو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے. ہم کو مساجدوں میں اپنے آپ کو دین کے کاموں میں وقف کر دینا ہے. کم سے کم 1 مہینہ اپنے آپ کو ہم جو ہے دین سے جڑ جانا ہے. ہم کو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم کو چلنا ہے. قرآن کی تلاوت ہم کو کرنا ہے. یہ تب ہوگا جب ہم اپنی ضروریاتوں سے جب ہم فارغ ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں خاص کر کے مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہمارے خواتین و حضرات کی ہوتی ہے جو مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں، جو بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور خریدی فروخت میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ، یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں جو ہے شرم محسوس ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی ان کو جو ہے پتہ نہیں چلتا. سحری کا وقت کب آ گیا، یہاں تک کہ کچھ خواتین کو وہ بھی پتہ نہیں چلتا. اب شہر حیدرآباد میں جس طریقے سے کا جو ماحول جو ہے بنا ہوا ہے کہ رمضان میں رات بھر دکانیں کھلی رہتی ہیں، تو رات بھر جو ہے کچھ خواتین، کچھ ہمارے مرد حضرات چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو رات بھر جو ہے شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں، دعوت اٹینڈ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں. فلاں جگہ جا کر جو ہے وہاں کا شیخ کباب کھائیں گے، وہاں کی فلاں جگہ کی حلیم کھائیں گے، وہاں پر یہ کھائیں گے، وہاں پر ان ساری چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں کچھ ایک ایسے چند حضرات. لیکن اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں کم سے کم 1 مہینہ. جو خواتین جو حضرات ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ فرض کے بعد، سنت کے بعد نوافل کی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے کثرت سے جو ہے نوافل پڑھتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے ایسی بھی خواتین ہیں. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم کو تو چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو، جو چیزیں ابھی ہم کو کرنی ہے، شاپنگ جو بھی کرنا ہے یا گھر کا جو بھی سودا وغیرہ لانا ہے، تو وہ ساری چیزیں اگر ابھی ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم فارغ ہو جائیں گے، فری ہو جائیں گے. اور جب ہم فری ہو جائیں گے تو ہمارا دل جو ہے مساجدوں میں لگے گا، ہمارا دل جو ہے دین کے کاموں میں لگے گا، ہمارا دل جو ہے مدارسوں میں لگے گا، علماؤں کے بیانات کو سننے میں ہمارا دل لگے گا. لیکن اگر جب ہم فری نہیں رہیں گے تو مصروفیات ایسی بڑھ جائے گی کہ فرض نماز پڑھتے ہی فوراً ہم جو ہے بھاگ کر جو ہے مارکیٹ چلے گئے، فلاں سامان خرید کے آ گئے. بالکل الحمدللہ فرض نماز آپ ادا کر لیے، لیکن ہم کو جو ہے جو وقت ہم مارکیٹ میں لگا رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ وہی وقت ہم اللہ کے گھر میں لگائیں. اور اللہ کے گھر میں جب ہم لگائیں گے تو اللہ کے گھر میں بیٹھنا، سونا، پڑھنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، نوافل ادا کرنا، ذکر کرنا، ہر چیز عبادت میں شمار ہے.
روزے کی حالت میں سو جانا بھی عبادت میں شمار ہے۔ اگر ہو سکے تو مساجدوں میں آپ آرام کریے، مساجدوں میں نماز پڑھیے اور نماز پڑھ کے وہیں جو ہے آرام کرنے کی کوشش کریے، تاکہ جب آپ دوسری نماز کا وقت ہو تو فوراً سے آپ جو ہے جلد سے جلد آپ وضو سے فارغ ہو کر جو ہے ذکر و اذکار میں مشغول ہو سکتے ہیں، پھر سنتوں کے بعد فرض ادا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اسی کے علاوہ اس کے بعد جو ہے ہم کو ایک کام اور کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم کوئی اگر کپڑے کی دکان پر چلے گئے تو ایک جوڑا خریدنے کے لیے ہم جو ہے 10 دکانوں کو پھرتے ہیں، وہاں کی کوالٹی اچھی ہے، وہاں کی کوالٹی اچھی ہوگی، وہاں پر ریٹ زیادہ ہے، یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، اس طریقے کے ہمارے دماغ میں معلوم نہیں بہت سارے آئیڈیا آتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر چلے جائیں گے، چار مینار سے اچھا جو ہے وہاں پر ہے، وہاں جا کر ہم شاپنگ کر لیں گے۔ تو یعنی کہ ہم جو ہے تلاش کرتے رہتے ہیں اچھی دکان کی، بالکل یہ غلط نہیں، اچھی دکان تلاش بھی کرنا چاہیے، تلاش کر کے ہی ہم کو خریدی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بھی جو پیسے آتے ہیں وہ مختصر سے ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے پیسوں کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک سے پہلے ہم کو جو ہے مساجدوں کا انتخاب کرنا چاہیے، جہاں پر اچھے انداز میں قرآن پڑھایا جاتا ہو، جہاں پر امام صاحب تراویح میں اچھے انداز میں قرآن پڑھتے ہیں، ویسی جگہوں کا ہم کو انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے مساجدوں میں ہم دیکھتے ہیں ہر سال، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہوں گے، شاید آپ کو پتہ نہ چلتا ہوگا، میں یہ ایک بات اور بتاتا چلوں، میں یہ بات قرائے کرام سے نہیں کر رہا ہوں، میں عام لوگوں سے کر رہا ہوں جو قاری نہیں ہیں، میں قرائے کرام سے جو ہے یہ چیز نہیں بتا رہا ہوں، لیکن میں ان کو بتا رہا ہوں جن کو معلومات نہیں ہے، کیونکہ میں بھی الحمدللہ سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ مساجدوں میں بہت اسپیڈ کے ساتھ جو ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، اتنی اسپیڈ کے ساتھ جو ہے کہ 1 گھنٹے میں، سوا گھنٹے میں جو ہے 20 رکعت مکمل ہو جاتی، 2 رکعت جو ہے پڑھتے ہیں نماز میں تو جو ہے 3 منٹ میں، 4 منٹ میں جو ہے رکوع اور سجود ہو جاتا ہے، یعنی کہ اطمینان کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا ہے، پارہ نمبر 29 میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر خوب صاف پڑھو۔ جو حضرات جو اس طریقے کا جو قرآن پڑھتے ہیں، یعنی کہ جلدی جو پڑھتے ہیں، 5 پارے 10 پارے یا 3 پارے جو پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں غلط ہے، لیکن جو جلدی پڑھتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے قواعد کا خیال کرتے ہوئے پڑھیے، آپ جو ہے غلطیوں سے بچتے ہوئے آپ قرآن پڑھیے اور سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ غلطیاں 2 طریقے کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی، یعنی کہ یہ چھوٹی غلطی اور بڑی غلطی، چھوٹی غلطی میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے اور بڑی غلطی میں قرآن پڑھنا ہی حرام ہے۔ ناظرین کرام، قراء کرام کو یہ بات پتا ہوگی کہ لحن جلی اور لحن خفی کسے کہتے ہیں۔ میرا شمار کوئی قراء میں نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ میں بھی جو ہے قرات میں نے بھی پڑھی ہے، قرات میں نے بھی سیکھی ہے، تو مجھے بھی اس بات کا علم ہے کہ لحن جلی کسے کہتے ہیں، لحن خفی کسے کہتے ہیں، ترتیل کسے کہتے ہیں، تدویر کسے کہتے ہیں، حدر کسے کہتے ہیں، الحمدللہ مجھے بھی اس بات کا علم ہے۔ تو میرے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں پر قرآن اچھا پڑھا جاتا ہو، جہاں سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھا جاتا ہو، اس مسجد کا انتخاب کریں اور اپنی عبادت کو خوبصورت بنائیں۔ خوبصورت بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ سکون اور اطمینان ہونے چاہیے ہماری عبادت میں، چاہے آپ ذکر کریے، چاہے قرآن پڑھیے، چاہے نماز پڑھیے، یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، سکون اطمینان اگر نہیں ہوگا، اگر آپ کا دل اگر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ ہر کام کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اور دنیا تو ہماری کامیاب ہوگی ہی ہوگی، انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ جتنی باتیں کہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جماعت زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔
خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز